ایک حدیث رسول ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کرنے لگا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف وہ آدمی جھوٹانے جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے. مثلا وہ ہو نئی دہلی میں وہ کہے کہ میں سنگاپور میں ہوں، تو ایسا آدمی یقیناً جھوٹا ہے. لیکن جھوٹ کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے ہر سنی بات کو بیان کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو دوسروں سے بیان کرنا چاہتا ہے تو سنی ہوئی بات کی تحقیق کرے. جب تک تحقیق کا حق ادا نہ کر لے وہ اس کو ہرگز سنی ہوئی بات کو دہرانا نہیں چاہیے. یہ بات نیگیٹو بیان کے لیے، پازیٹو بیان کے لیے نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ آدمی کی نیت درست ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کے بارے میں آپ یہ سنیں کہ وہ بڑا فتنہ پرور ہے، وہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے، نیگیٹو بات، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تحقیق کرنی پڑے گی. خود اس آدمی سے پتہ کرنا ہوگا. جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، اگر آپ اس بات کو لوگوں سے بیان کرتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ رسک کی بات ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے بہت زیادہ بچے. کسی کے بارے میں اگر کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ صرف اس وقت دے جب کہ اس نے اس کی تحقیق کر لی، ورنہ وہ چپ رہے. بلا تحقیق بات کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی چپ رہے، وہ کچھ بولے نہیں، کیونکہ بولتے ہی وہ اللہ کی نظر میں مجرم بن جائے گا. تو جھوٹ اللہ کی نظر میں بہت بری بات ہے. اور لیکن یہ بھی جھوٹ ہے کہ آدمی بلا تحقیق باتوں کو لوگوں سے بیان کرے، جو سنے اسی کو لوگوں سے کہنے لگے. یہ بھی جھوٹ ہے. یہ آدمی کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ منہ سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ اگر وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا کلمہ ہے تو بہت سخت پکڑ ہے اس کی، چاہے وہ خود اپنے ذہن کے مطابق اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہو. آدمی کا اپنا ٹھیک سمجھنا کسی بات کو سچا نہیں بناتا. تحقیق کر کے جب آدمی معلوم کرے حقیقت، تب وہ بات درست بات ہے. تحقیق کے بغیر وہ بات درست بات نہیں. اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا کتنا زیادہ بڑی بات ہے اور جھوٹ بولنا کتنا زیادہ پکڑ کی بات ہے. اس لیے اس معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے.